بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 811، عظمت انسانیت، پراگندہ دلوں میں ہدایت کیسے داخل ہوں۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ عظمت انسانیت۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی۔ فائدہ، یہ شرف ہر کوئی انسان کو حاصل ہے، مومن ہو یا کافر۔ جب تک داعی الی اللہ انسانیت سے محبت نہ کرنے لگ جائے اور ان کو اپنا سمجھنے نہ لگ جائے، اس وقت تک اسے دعوت کی نورانیت نصیب نہیں ہوگی، چاہے وہ ساری زندگی محنت اور مجاہدوں میں گزار دے۔ جب تک انسانوں کی قدر اور منزلت اور عظمت اور ان کی بازیابی کی تمنا اور فکر دل و دماغ پر چھا نہ جائے، اس وقت تک داعی الی اللہ کافۃ للناس والی حمیت کیسے پیدا کر سکے گا۔ دلوں کے اندر انسانوں کی عظمت رچی بسی ہوگی تو راتوں میں ان کے لیے رونا، تڑپنا اور دعائیں کرنا نصیب ہوگا، ورنہ پرایوں پر کون آنسو بہاتا ہے۔ آج کا داعی تو کسی غیر قومی اور غیر لسانی اور غیر ملکی انسانوں کے ساتھ چلنے سے بدکتا ہے، تو بھلا یہ کافۃ للناس والی نبی کی نیابت کو کیسے نبھائے گا۔ داعی کے لیے ہر زمانے میں طائف کے شہر اور اس شہر کے شرارتی لوگ موجود ملیں گے جو اس داعی کو تکلیفیں پہنچاتے رہیں گے۔ شیبہ، عتبہ، ابو لہب اور ابو جہل جیسے لوگوں ہی میں اسے زندگی بسر کرتے ہوئے اپنے دعوتی کام کو کرنا ہوگا، صبر کرنا ہوگا، جانی مالی نقصان کو برداشت کرنا ہوگا۔ تبھی تو صبر کی لذت اور دعاؤں کی قبولیت کے کرشمے اور انسانوں کی ہدایت پر آنے کے مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ کوئی قصے کہانی کی بات نہیں ہے، آج بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ داعیوں کی مدد کے لیے انتظار میں ہیں۔ دیری ہماری طرف سے ہے۔ جس دن ہم انسانیت کے غم میں گھلنے لگ جائیں گے، اسی دن سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے اپنی نصرتیں اور مددیں دکھانا شروع فرما دیں گے، جس طرح قرن اول کے لوگوں کو دکھایا تھا۔ یدخلون فی دین اللہ افواجا کے مناظر دیکھنا نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ یہ دعوتی کام امت بنانے والی محنت ہے، اور امت دعوت اور امت اجابت دونوں مل کر ہی حقیقی امت کا تصور پورا ہوگا۔ قومیت، علاقائیت، لسانیت کے پجاری اس امت والے دھارے میں چلنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ہر داعی کو اپنے قائد اور آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی وسعت قلبی پیدا کرنی ہوگی، سب کو سینے سے لگانا ہوگا، سب کو اپنا سمجھنا ہوگا۔ لطیفہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی اپوزیشن نہیں، تو پھر داعی الی اللہ جو اپنے نبی کی نیابت میں دعوتی محنت پر لگا ہوا ہو، وہ کیسے کسی کو اپنا اپوزیشن تصور کر سکتا ہے۔ خاص کر علماء کرام جو وارثین نبوی ہوتے ہوئے بھی دوسروں کو اپنا اپوزیشن تصور کرتے ہیں، عوام کے مقابلے میں اپنی پارٹی بناتے ہیں، یا تو وہ لفظ کافۃ للناس کے معنویت سے غافل ہیں، یا پھر وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت والی تقسیم سے سخت ناراض ہیں۔ رسول اکرم کا کوئی اپوزیشن نہیں، تو پھر علماء جو رسول اکرم کے وارث ہیں ان کا اپوزیشن کیسے جائز ہوا۔ ہاں، اگر دنیا کے خاطر علماء اپنے وقار اور فرض منصبی گروی رکھ دیں اور اپوزیشن کی سیاست کرنے لگ جائیں تو علیحدہ بات ہے۔ ان سے پہلے کے یہودی علماء بھی تو یہی کچھ کرتے رہتے تھے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ کے معنی علماء یہود دنیا داری کے لیے علوم تورات کو پیچھے ڈالتے تھے، اور آج کے علماء دنیا داری اور کرسی اور چودراہٹ کے خاطر علوم قرآن اور حدیث کو پیچھے ڈالتے ہیں۔ فرق دونوں میں کچھ نہیں، ایک ہی جوڑی کے دو جوتے ہیں۔ واقعتاً اگر آپ خود کو وارثین نبوی مانتے ہو تو
تمہیں سارے انسانوں سے محبت کرنی ہوگی، سب کو سینے سے لگانا ہوگا، پارٹی بنانا چھوڑ کر امت بنانی ہوگی، اپنے اور دوسروں کے درمیان فاصلوں کو مٹانا ہوگا، پھر تو آپ علماء ربانیین اور حقیقی جانشین مصطفیٰ کہلاؤ گے، ورنہ دنیا دارانہ جذبات کے ساتھ جیو گے تو اللہ کے پاس حساب دینا دشوار ہوگا۔ اگر ایسا نہیں کیا گیا تو انسانوں کی عظمت کے بجائے حسد، بغض، کینہ، کپٹ دلوں میں پیدا ہوگا۔ انسانوں کی عظمت دلوں سے نکل گئی، دنیا مسلخ کھانا اور سلاٹر ہاؤس بن گئی، ہر جگہ انسانی عزتوں، عصمتوں اور لاشوں کے چیتھڑے بکھرے پڑے ہیں، کوئی ان پر رونے والا نہیں، اور پھر زعم یہ کہ ہم نے بڑی ترقی کی۔ انسانیت کے رستے ہوئے زخم چھوڑ کر دانشوروں کو چاند ستاروں کا شوق ہے۔ پراگندہ دلوں میں ہدایت کیسے داخل ہو؟ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے بیان القرآن میں بڑا ہی عجیب نکتہ بیان فرمایا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جاتے ہیں، اور یقیناً اسی کی طرف مر کر جمع ہونا ہے۔ فرمایا انسانوں کے دلوں پر اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ہے، وہ جو چاہے کر سکتے ہیں۔ حائل ہو جانا، آڑ بن جانا دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک تو رحمت کی وجہ سے آڑ بن جانا، وہ اس طرح کہ جو قلب اللہ کی معرفت اور محبت سے لبریز اور معمور ہو، اس دل پر رحمت کی آڑ بن کر دنیا کی کدورت اور اس کی آلودگی کو دل میں داخل ہونے نہیں دیتے۔ دوسری غضب کی آڑ، یعنی جس قلب میں دنیا کی محبت، لالچ، طمع، حب جاہ بسی رہتی ہے، تو غضب کی آڑ بن کر حق اور اپنی معرفت کے نور کو اس گندے دل میں داخل ہونے نہیں دیتے۔ فائدہ، جس طرح دودھ سے بھرے گلاس میں پیشاب نہیں ڈالا جاتا، اسی طرح پیشاب سے بھرے برتن میں دودھ نہیں ڈالا جاتا۔ برتن کو پاک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، رگڑ کر دھونا ہوتا ہے، تب کہیں جا کر برتن پاک صاف ہوتا ہے۔ تنبیہ، جس بندے کو ضد، بغض، عناد نے پکڑ لیا ہو تو پھر اس کی ہدایت کی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے کہ انانیت سے زیادہ سخت ترین تالا دنیا میں کہیں نہیں پایا گیا۔ اس لیے ہر لمحے توبہ اور استغفار پر توجہ چاہیے۔ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہوں۔ خطا کار توبہ کرنے والوں کے لیے خوشخبری۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور یہ لوگ جب آپ کے پاس آئے جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں تو یوں کہہ دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو، اور تمہارے رب نے تم پر مہربانی فرمانا اپنے ذمے مقرر کر لیا ہے۔ جو شخص تم میں سے برا کام کر بیٹھے جہالت سے، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کی کوشش جاری رکھے، تو اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ بڑی مغفرت کرنے والا، بڑی رحمت کرنے والا ہے۔ جب اللہ تعالی شانہ تخلیق کائنات مکمل فرما چکا تو عرش پر لکھا، یقیناً میری رحمت میرے غصے پر حاوی ہے۔ اللہ تعالیٰ سیاسی علماء کو، عالمی شورا والوں کو اور ہم تمام کو توبۃ نصوحہ کی دولت سے نوازے، آمین۔ دعوتی سلوک، انانیت اور تکبر سے بچنے کا بہترین علاج۔ عمومی گشت کا ایک اور اصول یہ ہے کہ جس مسلمان سے ملاقات کے لیے جاؤ تو یہ نیت بناؤ کہ میں اس مسلمان بھائی سے خیر حاصل کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ ہر مسلمان میں خیر ہے، اور خیر لینے کی نیت سے جانا گویا خود کو سائل اور فقیر بنانا ہے۔ گھر والا، دکان والا، کھیتی باڑی والا اگر ہماری دعوتی بات سن لے تو ٹھیک ہے، خدا نہ کرے اگر وہ ہم کو جھڑک دے، نہ سنے تو ہم ٹھہرے سائل، ہم آگے بڑھ جائیں گے جس طرح ایک فقیر آگے بڑھ جاتا ہے، اور ہمارے پاس صبر کرنے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں۔ اور اگر ہم داعی بن کر گئے اور وہ ہماری دعوت سے اعراض کرے، گستاخی کرے، انکار کرے،
تو وہ بیچارہ اللہ کے عذاب میں گھر جائے گا۔ تنبیہ، وہ بیچارہ عافیت کے ساتھ اپنے بال بچوں میں کاروبار میں بیٹھا تھا، مگر اب وہ ہماری دعوت سے اعراض کرنے کے جرم میں عتاب الہی میں گھر گیا، لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ اس لیے سائل بن کر جانے میں ہمارے نفس کی اصلاح کا سامان بھی ہے اور مدعو کی حفاظت تامہ کا سامان بھی رکھا ہوا ہے۔ خود کو دائی گرداننے میں بڑا لطف ہے، مزہ ہے، عجب ہے، غرور ہے، اور خود کو سائل، بھکاری، طالب گرداننے میں چھوٹا پن ہے، کمتری ہے، نفس پر ہتھوڑے پڑتے ہیں، اور یہی تربیت کا اصل سامان ہے، اور یہی تو ہماری محنت کا اصل مقصود ہے۔ اور اس طرح کی دعوتی محنت میں قدم قدم پر نفس کی اصلاح کا سامان ہے، ترقی ہے، اور اصل خیرات تو دعوتی کام کی یہی ہے۔ لطیفہ، دائی سے کہلوایا گیا اننی من المسلمین، یقیناً میں بھی ایک عام مسلمان ہوں۔ اس لفظ مسلمین میں تواضع اور فنائیت کے سارے منازل طے کرا دیے گئے، اس لیے کہ دائی کام تو مومنین کا کر رہا ہے، مگر اس سے کہلوا رہے ہیں کہ تو خود کو مومن بھی قرار نہ دے، بلکہ ابھی تو خود کو صرف ایک مسلمان ہی سمجھ۔ بقول ابن قیم ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے غیر مسلمین عوام ہیں اور ان میں مسلم غریب، نوارد اجنبی ہے، اور سارے مسلمان عوام ہیں، ان میں مومن غریب ہے، اور مومن داعی اللہ ہوتا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک ھم الصادقون۔ مومن تو وہ ہے جو اللہ پر اور اس کے رسول پر پکا ایمان لائے، پھر شک و شبے میں نہ پڑے، اور اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے رہے، یہی لوگ سچے اور راست گو ہیں۔ یعنی ایمان والے دینی دعوت کے ہر تقاضے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں کہ جب بھی آواز دے ہم تیار ہیں، کوئی چیز ہمارے لیے مانے نہیں ہیں۔ حضرات صحابہ کے دلوں میں انسانوں کی عظمت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے ساری قوموں کو اللہ نے ان کی جھولی میں ڈال دیا تھا، اور ہمارے دل عظمت انسانی سے خالی ہیں، جس کی وجہ سے غیر تو غیر آج اپنی سگی اولاد بھی ہمارے قریب آنے کو تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں، محروس داعیوں کی رہائی کی غیب سے شکلیں پیدا فرمائیں۔ وَهُوَ الْمُسْتَعَانُ وَعَلَيْهِ الْبَلَاغُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے، اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔